اور انسان میں یہ خامی بھی اسے بہت بڑی مشکل میں ڈال دیتی ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کا رویہ دیکھ کر بہت جلد ان پر بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ یار یہ بارش جتنی حسین ہوتی ہے اتنی ہی بری بھی ہوتی ہے۔ آبگینے نے گڑوں میں جمع شدہ پانی دیکھ کر اپنا اظہار خیال پیش کیا۔ ایک بات بتاؤں، تمہارے پاس لفظوں کا کال پڑ گیا ہے یا پھر لفظ تمہارے منہ سے ادا ہونے میں شرماتے ہیں؟ آبگینے نے صبا کو دیکھتے ہوئے کہا، جو پتہ نہیں کون سی سوچوں میں گم تھی۔ بی بی ہوش میں تو ہو؟ ہاں کیا ہوا؟ صبا نے چونک کر کہا، تمہاری منگنی طے ہو گئی۔ آبگینے نے جل کر کہا، ہائے میری منگنی کب طے ہوئی اور مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں؟ صبا نے حیران ہوتے ہوئے کہا اور ہاتھ گردن تک لے جا کر دوپٹہ ذرا سا سائیڈ پر کر کے کانوں سے ہینڈ فری نکالا۔ آبگینے نے شاک کے عالم میں اسے دیکھا۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے صبا سے باتیں کر رہی تھی، مگر صبا کا جواب ندار تھا کیونکہ اس نے تو کچھ بھی نہیں سنا۔ تم نے کب سے ہینڈ فری کانوں میں لگایا ہوا ہے اور میں کب سے پاگلوں کی طرح تم سے بات کیے جا رہی ہوں، اور شاباش ہے تمہیں میری باتیں تو سنائی نہیں دی، مگر اپنی منگنی کی بات سن کر کانوں سے ہینڈ فری بھی نکل گیا۔ واہ! آبگینے نے تب کر کہا، ہائے کیا بتاؤں، میں تو زرجان کا سانگ سن رہی تھی۔ قسم سے کیا درد بھری آواز ہے بندے کی، اس کی آواز تو لوگوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ صبا نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، جبکہ آبگینے نے گور کر اسے دیکھا۔ یار ابھی یہ بندہ واقعی کمال ہے، میں تو اس کی سنگنگ پر پہلے سے فدا ہوں، اور جب سے اس کی بائک ریسنگ دیکھی ہے میں تو اس کی بہت بڑی فین بن گئی ہوں۔ اتنی سی عمر میں اتنی ساری شہرت کما لی۔ صبا ایک دفعہ پھر شروع ہو چکی تھی۔ کچھ دن پہلے وہ بھی اپنی یونیورسٹی کے کلاس فیلوز کے ساتھ بائک ریسنگ دیکھنے گئی تھی، جبکہ آبگینے نے گھر رہنے پر ہی ترجیح دی۔ سنبھل کے بی بی، اگر ابھی اس گڑھے میں گر جاتی تو تمہاری شہرت میں بھی 4 عدد چاند لگ جانے کے اندیشے تھے۔ آبگینے نے اسے پکڑ کر کہا۔ صبا اتنا گندا پانی دیکھ کر دور ہو گئی۔ اوف، یہ بارش بھی نہ، صبا نے ناک سکیڑ کر کہا۔ تھوڑی دیر پہلے میں بھی اس بارش کا حسن اور اس کے نقصانات بیان کر رہی تھی۔ آبگینے نے مسکراہٹ دبا کر کہا، آج سٹاپ پر بہت رش تھا جس کی وجہ سے دونوں نے پیدل چلنے کا ارادہ کیا۔ 3 دن پہلے بارش ہوئی تھی، اس کے اثرات گڑوں میں جمع پانی کی صورت میں ابھی بھی موجود تھے۔ ابھی میں کہہ رہی تھی کہ اس سے پہلے کہ صبا اپنی بات مکمل کرتی، ایک کار ان کے پیچھے سے آتے ہوئے گزری اور گندے پانی کی بوچھاڑ سے دونوں کے کپڑے خراب ہو گئے۔ یو ایڈیٹ، نظر نہیں آتا کیا؟ یا پھر اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر دی ہے؟ کم از کم سڑکوں پر تو اپنے اس ہوائی جہاز کار کو انسانوں کی طرح چلایا کرو، یا پھر اپنے امیر باپ سے کہو وہ تمہیں ایک الگ سڑک بنا کر دے جہاں تم اپنی مرضی سے اپنا ہوائی جہاز اڑا سکو۔ پتہ نہیں جب مینرز بٹ رہے تھے تب یہ امیروں کی اولاد کہاں تھی؟ انتہائی غصے میں جو بھی منہ میں آیا آبگینے بولتی گئی اور ساتھ میں اپنے کپڑے بھی جاڑتی رہی۔ یہ دیکھے بنا کہ کار آہستہ روی سے پیچھے آئی اور کار میں بیٹھے دونوں پوس اب اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ دیکھا زرجان، تم نے ایسے ہی کار کو رکوا کر ٹائم ویسٹ کر دیا۔ یہ کیڑے مکوڑوں جیسے لوگ معافی مانگنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ جتنے معصوم یہ دیکھتے ہیں اتنے ہی چالاک ہوتے ہیں، اور اس کا ثبوت تو یہ محترمہ آبگینے کی طرف اشارہ اپنی زبان کے جوہر دکھا کر دے چکی ہے۔ زرنش نے نخوت سے کہا، جبکہ زرنش کی آواز سن کر آبگینے نے کرنٹ کھا کر سر اوپر کیا۔ بلیک کلر کی پینٹ شرٹ پر بلیک جیکٹ پہنے وہ شخص لوگوں کو ایک لمحے کے لیے ساکن کرنے کی حیثیت رکھتا تھا۔ آبگینے بت بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ معاف کیجیے گا، وہ میری فرینڈ کچھ زیادہ بول گئی۔ صبا نے سامنے کھڑے زرجان اور اس کے ساتھ کڑی بلو جینز پر سلیو لیس شرٹ پہنے اسٹائلش ماڈل زرنش کو دیکھ کر کہا، کچھ زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ۔ زرنش نے چبا کر کہا، زرجان اور اسے ایک کانٹریکٹ سائن کرنا تھا، اس لیے زرنش فل سپیڈ میں کار چلا رہی تھی۔ جلدی میں اس نے دیکھا ہی نہیں کہ سامنے گڑھا ہے، اس لیے کیچڑ اچل گئی۔ زرجان نے کار کو ریورس کرنے کا کہا اور ساتھ میں یہ بھی کہ غلطی ہونے پر معافی مانگ لینی چاہیے۔ آئی ایم سوری، آبگینے نے شرمندگی سے کہا، حالانکہ معافی تو ان دونوں کو مانگنی چاہیے تھی، مگر صبا کی تنبیہ کرتی نگاہوں کو دیکھ کر اس نے خود معافی مانگ لی۔ چلو زرنش، زرجان نے ایک سرد نگاہ آبگینے پر ڈالی اور کار میں بیٹھ گیا۔ زرنش آبگینے کو بھی 2-4 سنانا چاہتی تھی، مگر زرجان کے کہنے پر کار میں بیٹھ گئی۔ کچھ لمحوں میں بلیک ریگرا ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور صبا نے سکھ کی سانس لی، جبکہ آبگینے ابھی تک اپنے احساس کو سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بہارو پھول برساؤ، قندیل دورانی آئی ہے۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے سر سے گانا شروع کر دیا۔ سامنے لاؤنج میں بیٹھی نیلم سرتاپا سلگ گئی۔ کم از کم آتے ہوئے انفارم تو کر دیتی۔ ہاسٹل سے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ میڈم صاحبہ گھر کے لیے روانہ ہو چکی ہے، نیلم نے تب کر کہا۔ پہلے سوچا تھا انفارم کر دوں، پھر خیال آیا میرے لیے یہاں کون سا کوئی پھول برسانے کھڑا ہوگا، اس لیے بغیر اطلاع دیے آ گئی۔ اگر آپ کو برا لگ رہا تو میں واپس چلی جاتی ہوں، اطلاع دے کر پھر آؤں گی، مگر یہاں آ کر بھی آپ کا ایسا منہ دیکھنے کو ملے گا، اس لیے جانا کینسل۔ رجو، میرے لیے جوس لے کر آؤ، اتنی دور سے آئی ہوں۔ کسی کو پانی تک پوچھنے کی فرصت نہیں۔ قندیل نے اپنی زبان کے جوہر دکھائے
دل کرتا ہے تمہاری یہ 100 گز لمبی زبان کاٹ ڈالوں، نیلم نے سلگ کر کہا۔ اپنی معصوم بیٹی پر ایسا ظلم کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ نہیں کانپیں گے؟ آپ کے پتھر جیسے دل میں ذرا بھی رحم پیدا نہیں ہوگا کہ آپ اتنی ظالم ماں بن کر دکھانا چاہتی ہے؟ قندیل نے رنجیدہ ہوتے ہوئے کہا اور مصنوعی آنسو نکالنے کی بھی کوشش کی مگر منحوس نکلے نہیں۔ نیلم نے غصے سے اسے دیکھا۔ قندیل کی زبان کینچی سے بھی زیادہ تیز چلتی تھی۔ جواباً قندیل نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائی اور رجو کا لایا ٹھنڈا ٹار جوس پینے لگی۔ نیلم نے تعصب سے اسے دیکھا اور نظریں ٹی وی پر مرکوز کر دی۔ ڈیڈ کہاں ہے؟ جوس کا گلاس رکھ کر قندیل نے پوچھا۔ شوٹنگ کے سلسلے میں دبئی گئے ہیں، ٹی وی پر نظر جمائے نیلم نے جواب دیا۔ وکاس دورانی ایک مشہور پروڈیوسر تھے۔ حد ہے، میں یہاں اتنے دنوں بعد آئی ہوں اور آپ ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے میں آپ کی سگی بیٹی نہیں ہوں۔ کینچی کی طرح چلتی زبان نے پھر سے اسے اپنے جوہر دکھانا شروع کر دی۔ کاش ایسا ہوتا، نیلم نے سرد آہ بھری اور خونخوار نظروں سے قندیل کو دیکھ کر کہا۔ اگر تم میری سگی بیٹی نہ ہوتی تو میں کب کی تمہاری یہ دور دراز تک پہلی زبان کاٹ چکی ہوتی۔ واو مام، کتنا مزہ آتا میں آپ کی سوتیلی بیٹی ہوتی۔ آپ سارا دن مجھ پر حکم چلاتی، گھر کا سارا کام میں کرتی، مجھے صرف ایک وقت کا کھانا ملتا جسے میں صبر و شکر سے کھا لیتی، یہاں تک کہ اپنے پرانے کپڑے مجھے پہننے کے لیے دیتی۔ اوف ظالم ماں، بلکہ سوتیلی ظالم ماں، مجھ معصوم پر اتنے ظلم، اور میں آپ سے چپ چپ کر آنسو بہاتی۔ پھر وقت اپنی چال چلتا، ایک شہزادہ آتا اور مجھے آپ کے چنگل سے چڑا کر لے جاتا۔ بھائی کتنا رومانٹک سین ہوتا۔ سگی بیٹی نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ زہر لگتی ہو مجھے تم جب ایسی باتیں کرتی ہو، نیلم نے چبا چبا کر کہا۔ اچھا، مجھے تو آپ حسین لگتی ہے۔ آنکھ مار کر اس نے نیلم کے غصے کو ہوا دی۔ اس سے پہلے کہ نیلم کی ہائی ہیل اڑ کر اس کو پیار کرتی، وہ بیگ اٹھا کر اپنے روم کی طرف بھاگی۔ لبوں پر شرارتی مسکراہٹ سجائے وہ اپنے روم میں داخل ہو گئی۔ باشعور انسان دونوں ماں بیٹی کے تعلق دیکھتا تو اش اش کر اٹھے۔ دھیرے دھیرے سورج کی سنہری شعاعیں ہر چیز پر اپنا سنہرا پن چھوڑ رہی تھی۔ چرند پرند چہچہاتے ہوئے اپنے رزق کی تلاش میں نکل رہے تھے۔ دن کا اجالا ہر سو پھیل رہا تھا۔ ابگی نے کب سے اس منظر میں کوئی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اسے فرحت بیگم کی آواز بھی نہ سنائی دی۔ ابگی نے بیٹا کہاں کوئی ہوئی ہو؟ فرحت بیگم نے اسے گمسم دیکھ کر پوچھا۔ کہیں نہیں امی، ابگی نے نبی میں سر ہلا کر کہا۔ پھر میری پیاری بیٹی اتنی اداس کیوں ہے؟ فرحت بیگم نے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا کی یاد آ رہی ہے، ابگی نے نم آنکھوں سے کہا۔ تمہارے بابا بہت پرسکون جگہ پر ہے، اس لیے بار بار رو کر تم اپنے بابا کے ساتھ مجھے بھی تکلیف دیتی ہو۔ فرحت بیگم نے اس کی نم آنکھوں کو دیکھ کر کہا۔ سوری امی، میں نے آپ کو بھی پریشان کر دیا، آنسو پوچھ کر ابگی نے شرمندگی سے کہا۔ کبھی کبھی ہمیں اپنی قیمتی متاع کھونے کے بعد بھی زندگی کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے جینا پڑتا ہے، اور یہ زندگی کا اصول ہے، فرحت بیگم نے اسے سمجھایا۔ پر اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے بعد بھی انسان خالی ہاتھ کیوں رہ جاتا ہے؟ ابگی نے سوال کیا۔ اتنے مشکل سوال کہاں سے سیکھ لیا ابھی؟ فرحت بیگم نے حیرانی سے کہا۔ کہیں سے نہیں، خود بخود آ گئے۔ امی بتائے نا، انسان خالی ہاتھ کیوں رہ جاتا ہے؟ ابگی نے اپنا سوال پھر دہرایا۔ کس نے کہا کہ زندگی کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے بعد بھی انسان خالی ہاتھ رہ جاتا ہے؟ یہ ہاتھ دیکھ رہی ہو؟ فرحت بیگم نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیے۔ ان ہاتھوں نے بھی ساری زندگی کے تسلسل کو برقرار رکھا ہے، پر میرے یہ ہاتھ خالی نہیں ہے، کیونکہ ان ہاتھوں کو دو اور ہاتھ بھی تھامے ہوئے ہیں، اور وہ ہاتھ میری زندگی کا کل اثاثہ ہے، میرے جینے کی وجہ، میری بے رنگ زندگی کے کنوس میں ان دو ہاتھوں نے رنگ بھرا ہوا ہے۔ فرحت بیگم نے اپنے ہاتھوں میں ابگینے کے ہاتھ پکڑ کر بات مکمل کی۔ ابگینے نے بے ساختہ فرحت بیگم کے ہاتھوں پر عقیدت اور احترام سے اپنے لب رکھ دیے۔ فرحت بیگم کا کہا ایک ایک لفظ اس کے دل میں اتر چکا تھا۔ خوش رہو، میری دعا ہے، جس طرح آج تم نے میری اتنی عزت کی ہے، مجھے احترام کا مقام دیا ہے، زندگی میں تمہیں بھی ایسا احترام حاصل ہو۔ فرحت بیگم نے اسے گلے لگا کر دعا دی، اور کچھ دعائیں بہت جلد قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ او مائی گاڈ، ابھی تمہیں معلوم ہے ہماری یونیورسٹی میں سنگنگ کنسرٹ ہونے والا ہے۔ انیا نے دڑ سے زمین پر بیگ رکھا اور گاس پر چوکڑی مار کر بیٹھ گئی۔ سچی؟ سبا نے خوشی اور حیرانگی کے ملے جلے تاثرات سے پوچھا۔ تو ابگینے نے نوٹس لکھتے ہوئے ہاتھ کو روکا اور سر اٹھا کر سامنے بیٹی دونوں نمونیوں سے سوالی انداز میں پوچھا۔ تو یہ کہ وہ ہارٹ ایشو مسٹر زرجان شاہ بھی آئے گا اور جج کے پرائز انجام دے گا۔ ونیا نے ایسے بتایا جیسے اس نے کوئی معرکہ سر کر لیا ہو۔ کاش مجھے بھی سنگنگ آتی تو میں بھی اپنی سنگنگ سے زرجان کو امپریس کر دیتی۔ ہائے، اور اس دن تو ابھی کی وجہ سے میں اسے ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں سکی تھی۔ صبا اس وقت کوئی دکھی فلمی ہیروئن لگ رہی تھی، اور ابھی تک اسے ملال تھا کہ ابھی نے زرجان کی کزن کو اتنا سنا ڈالا، اور وہ بھی تب جب زرجان بھی اپنی کزن کے ساتھ تھا۔
اگر تمہیں اس دن کا ملال ابھی بھی ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں. کیچڑ اچلنے پر کسی بھی بندے کا پارا ہائی ہو سکتا ہے. اب گینے نے منہ بنا کر کہا اور وانیہ کے ہاتھ سے چنوں کا پیکٹ لے کر ٹونگنے لگی. صبا نے کھا جانے والے انداز میں دیکھا. اب اپنے دیدوں کو بڑا بڑا کر کے مجھے ڈراؤ تو نہ. ویسے بھی تم اپنا بے سرا گانا گا کر لوگوں کے دل جیتنا چاہتی ہو تو یہ ممکن نہیں. اب گینے نے تھوڑی دیر پہلے صبا کی کہی بات کا جواب دیا. صبا کو تو تلو لگی سر پر بجھی. تصحیح کر لے میڈم، لوگوں کا نہیں، صرف اور صرف زرجان کا. صبا نے چبا چبا کر کہا میرا مطلب بھی وہی ہے، اس دل کے مریض کا دل جیتنا چاہتی ہو. اب گینے نے معصومیت سے کہا تم نے پھر زرجان کو ہارٹ ایشو کے بجائے دل کا مریض کہا. صبا کا دکھ سے برا حال تھا اور وانیہ تو شاید بے ہوش پوتے بچی. اب بندہ سچ بھی نہیں بول سکتا. اب گینے نے تعصب سے کہا، جبکہ صبا اور وانیہ ایسا سچ سن کر اسے دبوچنے کے لیے لپکی. مگر تب تک اب گینے دور بھاگ چکی تھی اور وہ دونوں اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے تھی. منو تو. اب گینے کی نظر ان دو لفظوں پر ٹھہری ہوئی تھی. یہ ڈائری بہت پرانی تھی، ساری خالی تھی. صرف شروع کے بیچ پر یہ لفظ بہت خوبصورتی سے لکھے گئے تھے. وہ بچپن سے اس ڈائری کو دیکھتی آئی ہے. فرحت بیگم اس ڈائری کو بہت سنبھال کر رکھتی ہے، مگر اس میں وہ کچھ لکھتی ہی نہیں.